الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا رہے گا، اور ایسا وہ جان بوجھ کر کریں گے۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا ان میں سے نہ ہو جانا جو شک کرتے رہتے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 147 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی اس بات پر کہ اے قرآن پڑھنے والوں، اے مسلمانوں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی بھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی پیروی اور ان کی اتباع مت کیجیے جب آپ کے پاس قرآن کا علم آ چکا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ جنہیں ہم کتاب عطا فرماتے ہیں تو وہ اس کتاب کو اچھے انداز سے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کتاب کی معرفت کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے انسان اگر دل جمی سے اور دل سے کوشش کرے اور اس کوشش میں خلوص اور محبت ہو تو یقیناً انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور کبھی ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور وہ اپنی منزل کو ضرور پا لیتا ہے ایک دن۔ اور اس کی گواہی خود قرآن نے دی اپنے اس پاک کلام میں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بغیر کوشش کے تو ظاہر ہے یہ رستہ نہیں ہے، محنت تو اس میں ہے، کوشش بھی ہے، اور مسلسل کوشش ہے۔ ظاہر ہے بغیر محنت تو کبھی بھی کوئی نامی نہیں ہوا۔ یہ نظام کائنات ہے اور نظام قدرت ہے۔ اللہ کے نبی اور رسول کتنی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن جن مشکلوں سے وہ گزرے ہیں ہم میں سے کوئی کبھی نہیں گزرا۔ ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ لیتے ہیں کہ فلاں شخص اس منصب پہ فائز ہے، لیکن وہ جس مصیبت اور تکلیف سے ہو کے گزرا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اب جتنا کوئی بڑا منصب لے کے بیٹھا ہے اور وہ اس کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے لیے بہت ساری آزمائشیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کتنا بڑا یہ درجہ ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اور اپنے مقام کے اعتبار سے نبی اور رسول ہوتا ہے۔ آپ نبی اور رسولوں کی تاریخ پڑھ لیں، قرآن نے جو بتائی ہے اس کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جنہیں تکلیفیں اور اذیتیں آئی ہیں وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول۔ اب یہ آپ سوچ لیجئے اللہ کے وہ کتنے مقرب لوگ تھے، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے اللہ کے، اور آخر میں اللہ کا محبوب خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شخصیت، آپ کن تکالیف اور آزمائشوں سے گزرے ہیں یہ سارے نبیوں سے بڑھ کے۔ تو فلہذا اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اور اس کے راستے پہ چلنے کے لیے تکالیف و آزمائشیں ضرور ہیں۔
لیکن فرمایا جب اس کے لیے وہ انسان کوشش کرتا ہے تو لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اس کو ضرور اپنا راستہ دکھا بھی دیتے ہیں اور اسے اپنے راستے کا مسافر بنا کر اپنی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے دو چیزیں، ایک طلب اور دوسرا صدق نیت۔ یہ دو باتیں از حد ضروری ہیں، اس کے بغیر منزل جو ہے وہ نہیں ملتی۔ سب سے پہلے اس کے لیے آپ کی طلب ہونی چاہیے۔ ہماری یہاں اکثریت ہے ان کی تو طلب ہی نہیں ہے، کبھی طلب آئی نہیں ہے۔ اب طلب یہ تھوڑی ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھ لی تو یہ طلب میں آ گئی، یہ طلب میں نہیں ہے۔ اس پہ لکھا بہت لکھنے والوں نے کہ طلب یہ ہے کہ جیسے ایک شخص اپنی کسی مرغوب چیز کے لیے وہ ہر معاملے کو کرنے کو تیار ہوتا ہے اور اس سے وہ گزر جاتا ہے، اور کہا جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور پانی کے بغیر وہ تڑپتی ہے اور پانی کے لیے وہ اتنی طلب رکھتی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے نکالو تو اس کی جان پر پڑ جاتی ہے اور وہ تڑپنے لگتی ہے۔ فرمایا یہ طلب ہے، اگر کسی شخص میں ایسی طلب ہے اللہ کی تو فرمایا پھر ضرور اس کی طلب پوری کی جائے گی۔ یہ طلب بہت کم ملتی ہے لوگوں میں، بہت کم، بہت کم، لیکن جس میں وہ طلب ہوتی ہے وہ پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے اس مطلوب کے لیے ہر لمحہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں، اچھے انداز سے سمجھتے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق بات کو چھپا جاتے ہیں۔ اہل کتاب بھی یہ اس میں شامل ہیں اور اس میں مسلمان اور اس قرآن کے ماننے والے بھی شامل ہیں۔ اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، مسلمان ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن ماننے والا ہو اور اس کو حق بھی سمجھتا ہو پھر چھپا جاتا ہو؟ آپ کو اس زمانے میں اس وقت بہت سے مل جائیں گے جو قرآن کی حقانیت کو چھپا جاتے ہیں۔ پتہ ہے انہیں قرآن کیا کہتا ہے، پتہ ہے قرآن کی صحیح بات کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، لیکن اس میں ہیری پھیری کر دیں گے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں کچھ کتابیں بینکاری کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، تو ایسی ایسی تحریریں سامنے آئیں میرے بینکاری کے حوالے سے کہ جناب وہ قرآن کو چھپایا گیا، اللہ معاف کرے، جانتے ہوئے، اور سارے بینکوں کے اس نظام کو جناب اور فلاں یہ نظام اور فلاں اور اس طرح کر کے اس کو سب کو جائز اور حلال کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا اگر یہ ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں تو پھر دنیا میں سود تو کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اب بہت سارے ایسے جناب یہ بیمہ پالیسی والے آتے ہیں، بہت سے میرے پاس آتے ہیں، بڑی آفرز بھی کرتے ہیں، آپ کا فری بیمہ ہوگا، آپ کی ساری قسط ہم پے کریں گے، بس آپ حضرت آپ بس مفتی صاحب آپ بس صرف سائن کر دیں۔ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ وہ میرے ایک اس بیمہ کی بنیاد پر کروڑوں کمائیں گے اور جائیں گے، دیکھیں نہیں یہ مسجد فلاں کے خطیب ہیں مفتی صاحب نے، انہوں نے کروایا، یہ ٹھیک ہے جائے، اور وہ کئیوں کے لے کے آئے بھی ہوتے ہیں میرے پاس، اور مجھے کوشش کرتے ہیں قائل کرنے کی یہ جی فلاں اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہ کروا رکھا ہے تو آپ کیوں نہیں کرواتے؟ میں نے کہا یار اس کا میں نے کلمہ تھوڑا پڑھا ہے، کلمہ تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، میرے لیے تو وہ حجت ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق نہیں ہے، حق کو چھپا جاتے ہیں لوگ اور چھپایا جا رہا ہے۔ پھر ایسے سائلین آتے ہیں ہمارے پاس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ پورا زور لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح مفتی صاحب ہمارے لیے اس کاروبار کو حلال اور جائز کہہ دیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ہم پوچھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جانتے ہیں، اور کئی جگہ سے پہلے وہ ہو کے آئے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مسلمان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے،
بہت بڑی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم رکھے وگرنہ اس آزمائش میں اکثر مسلمانوں کو پھسلتے دیکھا ہے۔ کس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ اس کے باوجود مسلمان سود کا کاروبار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک دن مجھے سن کے بہت تکلیف ہوئی یہاں، حالانکہ اس پہ یہاں میں نے بہت زیادہ سود پہ لیکچر دیے ہیں، بہت زیادہ۔ ایک وہ ایک دن صاحب نے کہا جی وہ شخص، میں نے کہا وہ کوئی پوچھا انہوں نے ایڈریس، تو وہ آپس یہاں بتا رہے تھے، تو میں ساتھ سے گزر رہا تھا، تو ظاہر ہے کان میں آوازیں تو آ رہی ہوتی ہیں۔ کہتے وہ فلانا وہ سود خوروں والی گلی نہیں وہاں رہتا ہے۔ استغفر اللہ، میری تو پاؤں سے زمین نکل گئی یہاں جاتے ہوئے۔ میں نے کہا ایسے ہی جی، یہ مسجد میں نے یہاں جاتے ہوئے بات سنی، کسی صاحب نے کی دوسرے کو، میں حیران ہوا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ، وہاں یہ جملہ سود خوروں والی گلی، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ ہم ان باتوں کو کیسے کانوں میں ڈال سن کے کانوں میں مار لیں بات؟ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور اسے کہتے ہیں حق کو چھپانا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حق کو چھپانا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تکلیف دہ بات یہ بھی تھی کہ کہا جی وہ نمازیں بھی پانچوں پڑھتا ہے، تو پھر نماز کس کی وہ پڑھتا ہے؟ اس اللہ کی جس سے پہلے جنگ کر کے آتا ہے۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یہ جنگ یا صلح، دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی، یا جنگ یا صلح، تیسرا آپشن تو کوئی نہیں ہوتا۔ یا صلح کی جاتی ہے یا جنگ کی جاتی ہے۔ اب سود کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ سود اللہ کے خلاف اور اللہ کی اس بندے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو جو اللہ سے اعلان جنگ کرے اور جس سے اللہ اعلان جنگ کرے، اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ صاحب ایمان ہوگا؟ کیا صرف اس کا اس بات پر وہ بیٹھا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور صبح اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں مسلمان ہوں؟ نہیں، یہ وہ الفاظ دہراتا ہے، وہ لفظ ابھی تک اس کی زبان پہ تو ہیں لیکن دل میں نہیں اترے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب۔ زبان اقرار کرے اور دل اس کی گواہی اور تصدیق کرے۔ جب تک وہ تصدیق نہیں ہے تو محض وہ زبان کا دعویٰ ہے، اور دعوے کبھی قبول نہیں ہوتے بغیر تصدیق کے اور گواہی۔ تو لہذا فرمایا بہت سے ایسے تمہیں نظر آئیں گے جو حق کو چھپا جاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، جانتے ہوئے چھپا رہے ہیں۔ اور انہی کو منافق کہا جاتا ہے، انہی کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ منافق۔ اور منافق کافر سے بھی بدتر ہے۔ آگے فرمایا الحق من ربک، یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن کا ایک ایک حرف حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ جس نبی پر اترا اس کا ایک ایک فرمان حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا اے لوگو تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، کبھی بھی تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اور جو ہمیں ایک مضبوط یہ آئین دیا ہے اور ہماری زندگی کا گزارنے کا خوبصورت پورا سسٹم اور نظام اور طریقہ دیا ہے، جس کو عملی طور پر، یہ تو تھیوری ہے ظاہر ہے قرآن پاک، اس کا پریکٹیکل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے۔ تھیوری اور پریکٹیکل دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب تھیوری کیا ہے؟ یہ 30 پارے ہیں، اور اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ وہ پوری 23 سالہ زندگی آپ کی اعلان نبوت کے بعد کی اور 40 سالہ پہلی
ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 63 برس۔ یہ 63 برس کی جو آپ کی زندگی ہے یہ پورا پریکٹیکل ہے قرآن پاک۔ اور یہ کمال یہ ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ تھیوری پہلے پڑھاتے ہیں، پریکٹیکل بعد میں کرواتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کمال پریکٹیکل پہلے کر کے دکھایا، پھر لوگوں کو تھیوری پڑھائی۔ اور اسی لیے آپ کی زندگی اور آپ کا مشن کامیاب ہو گیا۔ اور اب بھی کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ پریکٹیکل پہلے کر کے دکھاؤ، پہلے پریکٹیکل پیش کرو ان لوگوں کے سامنے، اور انہیں پھر تھیوری دو، پھر وہ اس تھیوری کو قبول کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے پریکٹیکل ان کی نظروں میں آ چکا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ برعکس ہے۔ دین کا طریق یہی ہے۔ اللہ ہمیں شک کرنے والوں سے محفوظ رکھے، اور قرآن جو حق ہے ہمیں اس حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔